حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے. اور یہاں سے بلوغت سے مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے، ذہنی اور نفسیاتی بلوغت. ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ تو 16 17 18 اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالغ ہوتا ہے. لیکن جسمانی بلوغت نہیں، یہاں جو ہے 40 برس کا ذکر آ رہا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ 40 برس کی ہے. یہی وجہ ہے کہ 40 برس ہی کی عمر میں جو بھی نبوت جو ہے وہ ملتی تھی. حضور کو بھی 40 برس کی. فلما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا. ایک حدیث ہے بڑی پیاری جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر 40 برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گزرنی محبوب ہو گئی، تنہائی میں بیٹھ کر. اور پھر آپ جا کر کئی دن کئی راتیں جو ہے غار حرا میں آپ تنہا رہتے تھے، خلوت گزری. پھر وہیں پر وہی کا آغاز ہوا ہے. تو 40 برس کی عمر، اگرچہ استثناءات ہیں. حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، آتیناہ الحکم صبیہ، بچپن ہی میں اللہ نے انہیں حکمت عطا فرما دی، اور ان کو جو بھی وہ میچورٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن عام قاعدہ قانون وہی ہے 40 برس کا. تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی. یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کے حقوق پہچانتا ہے، وہ جب جوانی اور عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے تو اس کی طبیعت کی یہ سلامت روی لازماً اس کے اندر رب حقیقی کے حق کا شعور بھی بیدار کر دیتی ہے. وہ ماں باپ کی شفقت و محبت اور ان کی پرورش و پرداخت کے اندر اپنے اصل خالق کی مہر و محبت اور اس کی ربوبیت کی ایک جھلک لیتا ہے، اور یہیں سے اسے اس پروردگار حقیقی تک پہنچنے کی راہ مل جاتی ہے جس نے اس کی پرورش کے لیے ماں باپ کا سایہ عاطفت مہیا فرمایا. گویا ایک حق کا احساس اس کو دوسرے اس سے بڑے حق کے ادا کرنے کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے. اگر کسی کے اندر ماں باپ کے حقوق کا احساس بیدار نہ ہو تو اس کی رسائی خدا کے حقوق تک نہیں ہو سکتی. اس منزل تک پہنچنے کے لیے نشان راہ دراصل ماں باپ کے حقوق ہی ہیں. جس نے اس دروازے کو نہیں کھولا اس کے لیے آگے کی راہ مسدود ہی رہے گی. فرمایا کہ اس طرح کا سلیم الفطرت انسان جب اپنی پختگی خاص کر 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب تو مجھے سنبھال کہ میں تیری ان عنایات کے شکر کی توفیق پاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں، اور میری اولاد میں بھی میرے صالح وارث اٹھا. میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرما برداروں میں سے بننے کا عہد کرتا ہوں. اس شعور کے بیدار ہونے کا اصلی وقت تو جوانی یا سن رشد ہے، جس کو یہاں بلغ اشدہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے. لیکن رشد کے پیدا ہونے میں اصلی عامل کی حیثیت صرف عمر ہی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ اس میں ماحول، تربیت اور دوسرے عوامل کو بھی بڑا دخل ہے. اس وجہ سے ہر شخص کے لیے کوئی ایک عمر رشد کی معین نہیں کی جا سکتی. چنانچہ ہمارے علماء کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے، اور اس اختلاف کے لیے معقول وجوہ موجود ہیں. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کی کمزوریوں کا لحاظ کر کے اس میں وسعت رکھی ہے، اور 40 سال کی عمر وبلغ 40 سنہ کا ذکر یہاں اس کی آخری حد کی حیثیت سے فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ جوانی کو پہنچ جانے کے بعد یہ شعور ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر بیدار ہو جانا چاہیے. کسی کے اندر اگر بعض موانع کے سبب سے بیدار نہ ہو یا پوری طرح بیدار نہ ہو تو 40 سال کی عمر کو پہنچ کر تو اس کو لازماً بیدار ہو جانا چاہیے. اس عمر کو پہنچ کر بھی اگر کسی کے اندر یہ بیدار نہ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی اس شخص نے اپنی فطرت بگاڑ لی ہے. اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ رب رحیم و کریم نے ہماری طبیعت کی کمزوریوں کا لحاظ کر کے 40 سال کی عمر تک فی الجملہ رعایت رکھی ہے. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ اس عمر تک جذبات و خواہشات کا نفس پر غلبہ ہوتا ہے. آدمی اگر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا بھی ہے تو بسا اوقات خواہشوں اور جذبات سے مغلوب ہو کر راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے. 40 سال کے بعد جذبات و خواہشات کا زور ٹوٹ جاتا ہے. اگر آدمی ان کو غلط طریقے پر مہمیز کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ اپنے راہوار نفس کو قابو میں کر سکتا ہے. اس وجہ سے اس کے بعد اسے کسی مزید الاؤنس کی توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ امر یہاں ملحوظ ہے کہ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے عام انسانی فطرت اور عام انسانی ماحول کو
پیش نظر رکھ کر فرمائی گئی ہے۔ ایک خالص اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول کو پیش نظر رکھ کر نہیں فرمائی گئی ہے۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر مزاحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خاص رعایت فرماتا ہے جو اس طرح کے معاشرے کے اندر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں یہ مزاحمتیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس میں لوگوں کی مصولیت بھی زیادہ ہے۔ فی ظلال القرآن سید قطب، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری استطاعت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ انسان سن رشد کو 20 اور 40 کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ 40 سال رشد و ہدایت کی انتہا ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کی تمام قوتیں مکمل ہو جاتی ہیں اور انسان تدبر اور تفکر میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تکمیل کے مراحل طے کر جاتا ہے اور اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سن میں پھر وہ مستقیم الفطرت ہو، وہ اس زندگی سے ذرا بلند ہو کر سوچتا ہے اور پھر وہ پوری انسانیت کے انجام پر بھی غور کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی شخصیت کی ذہنی واردات کو یہاں قلم بند کرتا ہے جو فطرت سلیمہ کی مالک ہو۔ اس مرحلے میں جہاں انسان عمر کا ایک حصہ پیچھے چھوڑ چکا ہے اور اگلی عمر میں پھر وہ متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اگر مستقیم الفطرت ہو۔ تفسیر القرآن کریم حافظ عبدالسلام بھٹوی۔ بلغ اشدہ کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ یوسف کی تفسیر۔ اس سلسلے میں 40 سال کی عمر کا ذکر بلوغت کی آخری حد کے طور پر فرمایا ہے، کیونکہ اس عمر میں آدمی کی قوتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے بعد انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں ہر جوان کو عموماً اور 40 برس والے آدمی کو خصوصاً خبردار کیا گیا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنی پرورش کرنے والے والدین کا اور اپنے والدین کے اصل مربی اور مالک کا حق پہچاننے اور اپنے والدین پر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا رہے۔ اس طرح والدین کے حقوق کی پہچان اور ان کی ادائیگی، اس کے لیے اپنے رب کے حقوق کی پہچان اور اس کی توحید پر استقامت، اس کی عبادت میں اخلاص اور اس کی نعمتوں پر شکر کا ذریعہ بن جائے گی، جو انسان کی زندگی کا اصل مقصود ہے۔